20 जनवरी 2017 को सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी के बाद वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में मुनक्कदा बैनुल मज़ाहिब दुआया तकरीब में कुरान पाक की तिलावत की गई। सदर ट्रंप की मौजूदगी में इस तकरीब का इनेकाद इस बात की अलामत था कि अमेरिका में मजहबी तनाव और रूदारी की कदर की जाती है। सदर ट्रंप ने इस खुतबे पर अदम एतमानान का इजहार किया। इस तकरीब के दौरान इन्होंने वो कुरान इस्तेमाल किया जो अमेरिका के तीसरे सदर थॉमस जेफरसन की ज़ाती मलकियत था। ये इस बात की अलामत थी कि इस्लामी तालीमात ने अमेरिका के बुनियादी असूलों पर असर डाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी। नाजरीन, मेरे पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। और आज भी हम हमेशा की तरह एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो मुनफरिद भी हो और आपको एजुकेट भी करे। आज के टॉपिक में मैंने कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग से वाक़यात आपसे डिस्कस करने हैं कि जिसमें गैर मुस्लिम ममालिक में कुरान पाक की तिलावत हुई या कुरान पाक से आगाज़ तकरीब हुई। अगर नाज़रीन बात करें तो मुसलमानों की जो मजहबी रवायत है, जैसे अज़ान और तिलावत कुरान को गैर मुस्लिम ममालिक की अहम तकरीबात में शामिल करने के लिए कई काबिल ज़िक्र वाक़यात सामने आए हैं। इन वाक़यात ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि इस्लाम की तालीमात ख़ास तौर पर कुरान पाक अमन, भाईचारे और इंसाफ का दर्स देती है। अगर मैं ये मज़मून मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवालाजात के ज़रिए इसका जायज़ा लेना चाहूँ तो अज़ान और जो कुरान पाक की तिलावत है उसको गैर मुस्लिम ममालिक की अहम तकरीबात जैसे कि सदर का जो ओथ टेकिंग है वो है या वज़ीर आज़म की हल्फ बर्दारी है, उसमें शामिल किया गया। और इसी अमल ने आलमी सतह पर क्या असरात मुरतब किए हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। 20 जनवरी 2017 को सदर डोनाल्ड ट्रंप की हल्फ बर्दारी के बाद वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में मुनक्कदा बैनुल मज़ाहिब दुआया तकरीब में कुरान पाक की तिलावत की गई। इस तकरीब में इमाम मोहम्मद माजिद ने कुरान मजीद की 2 आयात की तिलावत की जो अमन, इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत पर ज़ोर देती है। इसी तकरीब में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की और अपनी अपनी मजहबी रवायात के मुताबिक दुआएं पेश की। इमाम मोहम्मद माजिद की तिलावत करदा आयात में से एक सूरह हुजरात की आयत 13 थी, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और ख़बर रखने वाला है। इस तिलावत का मकसद मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और सकाफ़तों के दरमियान हम आहंगी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना था। सदर ट्रंप की मौजूदगी में इस तकरीब का इनेकाद इस बात की अलामत था कि अमेरिका में मजहबी तनाव और रूदारी की कदर की जाती है। 20 जनवरी 2025 को यानी कि मौजूदा जो भी रिसेंटली सदर डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, उसके बाद वाशिंगटन नेशनल कैथेड्रल में मुनक्कदा बैनुल अक़वामी मज़ाहिब दुआया सर्विस में कुरान पाक की तिलावत शामिल की गई। इस तकरीब में इमाम हशाम उल हुसैनी ने कुरान मजीद की आयत की तिलावत की जो अमन, इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत पर ज़ोर देती है। ताहम इस तकरीब के दौरान बिशप मारियान एडगर की जानिब से पेश की गई खुतबा में फलाह बहबूद, इमिग्रेशन, इत्तेहाद और पसमंदा ग्रोहों की हमायत जैसे मौज़ूआत पर ज़ोर दिया गया जो सदर ट्रंप की क़दामत पसंद पॉलिसियों से मुतसादिम थे। इसके नतीजे में सदर ट्रंप ने इस खुतबे पर अदम एतमानान का इजहार किया। नाजरीन, ये तकरीब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के लिए मुनक्किद की गई थी और इसमें मुख्तलिफ़ मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। ताहम खुतबे के मवाद और इसके पैगाम ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों के साथ तज़ाद पैदा किया, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। नाज़रीन, अमेरिका एक जमहूरी रियासत है और हमेशा उसकी कोशिश होती है कि वो हर मज़हब के ऊपर जो है अपनी आज़ादी जो है, जिसको मैं कहूँगा आज़ादी ख़याल, हमेशा ज़ाहिर करे। इसी तरह 2007 में हमें देखने को मिला कि जब कांग्रेस के पहले मुस्लिम रुकन केंथ एलिसन ने अपने ओहदे का हल्फ कुरान मजीद पर लिया
تو یہ ایک بہت بڑی تقریب تھی، اور اس تقریب کے دوران انہوں نے وہ قرآن استعمال کیا جو امریکہ کے تیسرے صدر تھامس جیفرسن کی ذاتی ملکیت تھا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اسلامی تعلیمات نے امریکہ کے بنیادی اصولوں پر اثر ڈالا ہے۔ ناظرین، ایلیسن نے اس موقع پر کہا کہ قرآن پر حلف اٹھانے کا مقصد نہ صرف میری مسلم شناخت کا اظہار ہے، بلکہ یہ ظاہر کرنا بھی ہے کہ امریکی آئین سب کے لیے آزاد اور مساوات کی ضمانت دیتا ہے۔ اگر میں حوالے کی بات کروں تو ناظرین، لائبریری آف کانگریس، جیفرسنس قرآن اینڈ دا اوتھ آف کیتھ ایلیسن، یہ ایک حوالہ ہے۔ آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بالکل مل جائے گا، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، دوسرا جو سب سے اہم اسی موضوع میں اگر مثال دی جائے تو وہ بھارت کی ہے۔ بھارت میں قرآن کی تلاوت کا ثقافتی پہلو ہمیشہ سے رہا ہے۔ بھارت ایک کثیر المذاہب اور سیکولر ریاست ہے، جہاں مسلمانوں کی موجودگی تاریخی اور ثقافتی طور پر گہری جڑیں رکھتی ہے۔ 2014 میں نریندر مودی کی وزارت عظمیٰ کی حلف برداری کی تقریب میں مختلف مذاہب کی نمائندگی کے طور پر قرآن کی تلاوت کی گئی، جس کا مقصد بھارت کی سیکولر شناخت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس سے قبل مولانا ابوالکلام آزاد جیسے رہنما بھارت کے آئین سازی کے عمل میں اسلامی تعلیمات کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرتے رہے ہیں۔ اگر میں ناظرین حوالہ جات کی بات کروں تو حوالہ جو ہے وہ انڈیا ٹوڈے کی طرف سے دا رول آف ریلیجن ان انڈیاز اوتھ سیریمنیز، یہ ایک آپ کو کالم ملے گا انڈیا ٹوڈے میں، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو ایک پوری مثال ملے گی۔ لیکن انفارچونیٹلی اب انڈیا میں جو مذہبی تعصب ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ ایون کہ سوشل میڈیا پہ لوگ، اور موویز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بالی ووڈ فلمز بھی آج کل صرف اور صرف اسلامک سلطنت کے خلاف بنا رہا ہے یا اسلامک رولرز کے خلاف بنا رہا ہے، جو کہ ایک بڑا ہی میں کہوں گا کہ حیرت انگیز ہے اور المیہ ہے۔ خیر ناظرین، بات کریں اگر برطانیہ کی، تو برطانیہ میں جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مقیم ہے، اسلامی روایات کو اہم مواقع پر شامل کیا گیا ہے ہمیشہ کی طرح۔ اور میں اگر مثال دوں تو صادق خان لندن کے پہلے مسلمان میئر تھے۔ انہوں نے اپنی جیت کی تقریر کے دوران قرآن کی آیت کا حوالہ دیا جس میں انصاف اور امن کی تلقین کی گئی۔ برطانوی شاہی خاندان بھی مختلف ثقافتوں کے احترام کے لیے معروف ہے، بلکہ ملکہ الزبیتھ دوم کی 2011 کی بین المذاہب تقریب میں قرآن کی تلاوت شامل کی گئی، جس کا مقصد دنیا کو امن کا پیغام دینا تھا۔ اور اگر میں اسی پہلو میں حوالے کی بات کروں تو ناظرین، دا گارڈین کا آپ صادق خان اینڈ دا رول آف فیتھ ان پبلک لائف، یہ ایک کالم ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر مزید ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 4 پہ اگر میں ایک اور اسی طرح کا حوالہ یا اس طرح کا واقعہ پیش کروں جس میں قرآن پاک کی تلاوت شامل کی گئی، تو وہ اقوام متحدہ اور اسلامی تعلیمات کا ذکر تھا۔ اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے میں بھی کئی مواقعوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی گئی۔ 2015 کی اگر بات کریں تو 2015 میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے آغاز پر امن کی دعا کے طور پر سورہ الفاتحہ کی تلاوت کی گئی۔ اس عمل کو دنیا بھر میں سراہا گیا اور اسے عالمی امن کے لیے اسلامی تعلیمات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے طور پر دیکھا گیا۔ اسی حوالے میں اگر میں بات کروں تو UN نیوز کا آپ کالم پڑھ سکتے ہیں، فیتھ اینڈ پیس دا رول آف ریلیجن ان انٹرنیشنل ریلیشنز۔ یہ کالم آپ کو آسانی سے گوگل پہ دستیاب ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، پھر بات کریں یورپ کی۔ اگر ہمارے اسی سلسلے میں ہم 5ویں مثال دیں تو یورپ میں مسلمانوں کا جو اثر اور رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور فرانس میں، جرمنی اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں اس میں اسلامی روایات کو مختلف سرکاری تقریبات میں شامل کیا گیا ہے۔ 2022 کی بات کریں تو 2022 میں جرمنی کی جو چانسلر کی تقریب حلف برداری تھی، اس میں قرآن پاک کی آیات کو امن و انصاف کے پیغام کے طور پر پیش کیا گیا۔ ناظرین، اذان اور تلاوت قرآن کا جو پیغام ہے، اگر اس کے اوپر ہم بات کریں تو اذان اور قرآن کی تلاوت کو غیر مسلم ممالک کی تقریبات میں شامل کرنے کا مقصد صرف مسلمانوں کی شناخت کا اظہار ہی نہیں، بلکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام تمام مذاہب کے ساتھ روداری اور امن کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ عمل ان ممالک کی مذہبی ہم آہنگی، سیکولر اقتدار اور انسانی حقوق کے اصولوں کو مضبوط کرتا ہے۔ ناظرین، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جب غیر مسلم ہمارے اسلام کے حوالے دیتے ہیں تو وہ کس وجہ سے دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ مذہب امن
اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اذان اور تلاوت قرآن کے ذریعے پیش کیے جانے والے پیغام نے مختلف مذاہب کے درمیان بہتر تفہیم اور ہم آہنگی کو فروغ دیا ہے، جو موجودہ دور میں بین الاقوامی تعلیمات اور اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ لیکن بات پھر گھوم کے وہیں آ جاتی ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے، اور اسپیشلی میں اگر پاکستان کی بات کروں تو جو اسلام میں نے پاکستان میں دیکھا ہے، معذرت کے ساتھ وہ اسلام میں نے کسی بھی اور اسلامک اسٹیٹ میں نہیں دیکھا۔ ہم لوگ بہت ایکسٹریمسٹ ہیں، ہمیں امن تو ہے ہی نہیں، ہم لوگ آج بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ جہاں دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے وہاں ہم آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں اسی فرقہ واریت کی جنگ میں، ہم وہاں آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہی پرانی سوچ اور پرانی روایات لے کے جو صرف اور صرف فساد ڈلوا رہی ہیں۔ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر کہیں گانا آتا ہے تو اس کے نیچے آ کے ہم جو ہے وہ اسلامک تعلیمات جھاڑنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا اسلام سب سے پہلے آپ کو اپنی پرسنالٹی کو بلڈ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اپنے آپ کو تو ٹھیک کریں پہلے۔ آپ نے زندگی میں کبھی قوانین نہیں فالو کیا، آپ نے زندگی میں کبھی صاف صفائی نہیں رکھی، اور آپ چلے جاتے ہیں دوسرے کو جا کے اسلام کی فورسفل تعلیم دینے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں تمام مسلمان ایسے ہیں، بلکہ اب ایک اور چیز ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ اب مڈل ایسٹ کو دیکھتے ہیں تو وہاں کے مسلمان فرق ہیں، تو اب لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ صرف یہ جو ایکسٹریمسٹ اسلام ہے یہ یا افغانستان یا پاکستان سے آ رہا ہے، یا انڈیا کے مسلمانوں سے آ رہا ہے، یا بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے آ رہا ہے، تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ قوم ہی گندی ہے۔ وہ پھر اسلام کو برا نہیں کہتے، وہ پھر آپ لوگوں کو برا کہتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جہالت کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا ایسا دین ہے کہ آپ اگر خود عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ آپ کو دیکھ کے اسلام قبول کریں گے۔ خیر ناظرین، مجھے اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں، اور اس چھوٹے سے پیغام کے ساتھ کہ برداشت پیدا کریں، کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی سوچ کو دوسرے پہ تھوپیں نہ، اپنے عمل سے دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر ہمدانی۔